سندھ کو صوفیہ کرام کی دھرتی اور باب الاسلام کہا جاتا ہے۔ صوفیہ کرام کی دھرتی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں ہر دور میں صوفیہ کرام آئے اور مقامی لوگوں میں امن، رواداری، محبت کا پیغام پھیلایا۔ سندھ میں ایک ایسی ہستی بھی آئی جو اہل بیت سے تعلق رکھتی ہے اور تاریخ کے لحاظ سے وہ سب سے پہلے سندھ میں آئے۔ یہ تھے حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 5ویں پشت میں سے ہیں۔ آپ کا پورا اسم گرامی سید ابو محمد عبداللہ الاشتر ہے۔ آپ کی پیدائش مدینہ میں ہوئی۔ آپ کا شجرہ مبارک کچھ یوں ہے۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی کے والد کا نام محمد ذو النفس زکیہ اور ان کے والد کا نام عبداللہ المحض اور ان کے والد کا نام حسن مثنیٰ اور ان کے والد کا نام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے والد کا نام امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ۔ آپ کی تعلیم آپ کے والد کی زیر نگرانی مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ علم حدیث پر عبور رکھتے تھے اور کچھ مورخین نے آپ کو محدث بھی لکھا ہے۔ بنو امیہ کی حکومت جب زوال پذیر ہو چکی تھی 138 ہجری میں آپ کے والد نے مدینہ میں علوی تحریک شروع کر دی اور اپنے بھائی ابراہیم بن عبداللہ کو اس ضمن میں بصرہ روانہ کر دیا۔ اس زمانے میں سادات کے ساتھ انتہائی ظلم کا رویہ رکھا گیا۔ اس ظلم کے کئی واقعات معروف ہیں جن میں حضرت ابراہیم کا واقعہ خاص طور پر مشہور ہے۔ جب آپ کو انتہائی بے دردی سے زندہ دیوار میں گڑ دیا گیا۔ یہ دیوار آج بھی بغداد میں مشہور ہے۔ حضرت ابراہیم انتہائی حسین اور جمیل تھے جس سے آپ کا لقب دیباج مشہور ہوا۔ عبداللہ شاہ غازی کے والد صاحب نے آپ کو اپنے بھائی حضرت ابراہیم کے پاس بصرہ بھیجا اور آپ وہاں سے ہوتے ہوئے سندھ کی جانب روانہ ہوئے۔ آپ کی سندھ آمد کے ضمن میں 2 قسم کے بیان تاریخ سے ثابت ہیں۔ ایک یہ کہ آپ تبلیغ اسلام کی خاطر تشریف لائے، دوسرا یہ کہ آپ علوم خلافت کے نقیب کی حیثیت سے تاجر کے روپ میں آئے تھے۔ تاجر اس لیے کہا گیا ہے کہ جب آپ سندھ تشریف لائے تو اپنے ساتھ بہت سے گھوڑے بھی لائے تھے۔ آپ نے یہ گھوڑے اپنے مریدوں کے ساتھ کوفہ سے خریدے تھے۔ آپ کی آمد پر یہاں کے مقامی لوگوں نے آپ کو خوش آمدید کہا اور سادات کی ایک شخصیت کو اپنے درمیان پا کر بہت عزت و احترام کا اظہار کیا۔ آپ سندھ میں 12 برس تک اسلام کی تبلیغ کرتے رہے۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی کے قیام سندھ کے دوران گورنر سندھ کو خبر آئی کہ آپ کے والد صاحب نے مدینہ میں اور ان کے بھائی حضرت ابراہیم نے بصرہ میں عباسی خلافت کے خلاف بغاوت کر دی ہے۔ 145 ہجری میں یہ خبر آئی کہ آپ کے والد سید محمد ذو النفس مدینہ منورہ میں 15 رمضان کو اور اسی سال آپ کے چچا حضرت ابراہیم بن عبداللہ 25 ذی القعدہ کو بصرہ میں شہید کر دیے گئے۔ آپ کے والد اور چچا کی شہادت کے بعد عباسی خلافت کے مرکز خلیفہ منصور سے آپ کی گرفتاری کے احکامات بھی جاری ہوئے۔ حضرت حفص بن عمر جو سندھ کے گورنر تھے آپ کی گرفتاری کو ٹالتے رہے۔ ان کا خیال تھا کہ اس طرح کچھ وقت گزر جائے گا اور خلیفہ منصور آپ کی گرفتاری کے معاملے کو بھول جائے گا، مگر جو لوگ اقتدار سے لگاؤ رکھتے ہیں وہ کسی طرح کا خطرہ مول نہیں لیتے بلکہ چھوٹے سے چھوٹے خطرے کو بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ خلیفہ منصور کے دل سے ہرگز بھی آپ کی گرفتاری کا خیال مانت نہیں پڑا۔ حالانکہ گورنر سندھ حضرت حفص بن عمر نے اہل بیت سے محبت کے جذبے کے تحت یہ بھی خلیفہ کو کہا کہ حضرت عبداللہ شاہ میری مملکت کی حدود میں نہیں ہے، لہذا گرفتاری ناممکن ہے، لیکن خلیفہ کو اس پر بھی اطمینان نہیں ہوا۔ گورنر سندھ حضرت حفص نے اپنی محبت، عقیدت اور سادات سے لگاؤ اور بیعت کر لینے کے بعد آپ کو بحفاظت ایک ساحلی ریاست میں بھیج کر وہاں کے راجا کا مہمان بنایا۔
یہ راجہ اسلامی حکومت کا اطاعت گزار تھا۔ اس نے آپ کی آمد پر آپ کو خوشامدید کہا اور انتہائی عزت اور قدر سے دیکھا۔ آپ 4 سال یہاں ان کے مہمان رہے۔ اس عرصہ میں پہلے کی طرح آپ تبلیغ کرتے رہے اور سینکڑوں لوگوں کو اسلام سے روشناس کرایا۔ لاتعداد لوگ آپ کے مرید بن کر آپ کے ساتھ ہو گئے۔ آخر خلیفہ منصور نے 151 ہجری میں عمر بن حفص کو سندھ کی گورنری سے معزول کر کے افریقہ بھیج دیا اور اس کے بھائی ہشام بن عمر کو سندھ کا گورنر مقرر کیا۔ عمر بن حفص کے معزول ہونے کے بعد خلیفہ منصور عباسی نے ہشام بن عمر کو لکھا کہ سندھ کی جس ریاست میں حضرت عبداللہ شاہ سکونت پذیر ہیں اس کے راجہ کو خط لکھا جائے، حضرت عبداللہ شاہ غازی کو ہمارے حوالے کر دیا جائے ورنہ اس پر حملہ کر دیا جائے گا۔ ابھی ہشام تعمیل حکم کے سلسلے میں کوئی قدم اٹھانے نہیں پائے کہ سندھ کے ایک علاقے میں حکومت کے خلاف بغاوت ہو گئی، جس کو کچلنے کے لیے ہشام نے اپنے بھائی صفی بن عمر کو بھیجا۔ وہ جب دریائے مہران کے قریب پہنچا تو سامنے سے عبداللہ شاہ غازی نظر آئے جو سیر و شکار کی غرض سے تشریف لے جا رہے تھے۔ صفی نے اپنا حریف سمجھ کر لڑائی شروع کر دی۔ فوج کے لوگوں نے کہا کہ یہ عبداللہ شاہ ہیں، دریائے مہران کے کنارے سیر و تفریح کی غرض سے تشریف لائے ہیں۔ صفی نے سنی انسنی کر دی۔ لوگوں نے پھر سمجھایا کہ یہ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کے بھائی ہشام نے بھی انہیں چھوڑ دیا تھا لیکن اس کا نام نہیں لیا۔ صفی نے لڑائی شروع کر دی۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی نہ تو کوئی جنگ کا ارادہ رکھتے تھے اور نہ ہی مسلمانوں کو آپس میں خون ریزی کو پسند کرتے تھے، لیکن صفی نے اپنی فوج کے ساتھ ہلہ بول دیا تو آپ بھی مریدین کے ساتھ میدان میں کود پڑے۔ ایک خون ریز معرکہ ہوا۔ آپ اپنے مریدوں کے ساتھ اس طرح دشمن پر ٹوٹ پڑے کہ دشمن کے قدم اکھڑنے لگے۔ اتنے میں کسی ظالم کی تلوار آپ کے سر پر پڑی۔ آپ زخموں سے نڈھال ہو کر زمین پر گر پڑے۔ لیکن لڑائی کا نقشہ کچھ یوں ہوا کہ دشمن کی فوج حواس کھو کر بھاگنے لگی۔ اس وقت آپ کے جو باقی مرید بچ گئے تھے انہوں نے آپ کے جسم مبارک کو چھو کر دیکھا تو روح پرواز کر چکی تھی۔ پھر آپ کو اپنے قبضے میں لے لیا تاکہ دشمن کی منتشر فوج پلٹ کر نہ آ جائے۔ آپ کے جسم مبارک کو لے کر قریب جھاڑیوں میں چلے گئے۔ پھر جب اطمینان ہوا تو آپ کو لے کر جنگلوں اور وادیوں سے ہوتے ہوئے ساحل پر ایک گاؤں پر پہنچے۔ وہاں قریب ایک پہاڑ تھا جس کے اوپر لے کر آپ کے جسد خاکی کو مٹی کے حوالے کر دیا۔ یہ واقعہ 151 ہجری میں رونما ہوا۔ وہ پہاڑ آج ایک ایسے شہر میں ہے جو بین الاقوامی شہرت کا حامل ہے۔ یہ پہاڑ کراچی میں ہے۔